بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے لیڈرشپ سرچ کیا تھا اور اس سے ریلیٹڈ ہم کی ورڈز کو دیکھ رہے تھے کہ کتنا سرچ والیوم ہے اور کتنا کمپٹیشن ہے اور ایوریج ارننگ کیا ہے۔ تو اس وقت میں نے آپ کو دکھایا کہ اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نیچ نہیں ہے، لیڈرشپ ایک براڈ کیٹیگری ہے۔ اب میں نے اس کو اسپورٹس لیڈرشپ سرچ کیا، تو اسپورٹس لیڈرشپ میں مجھے یہاں پہ کچھ تھوڑا سا اسکوپ نظر آ رہا ہے۔ اسپورٹس لیڈرشپ بک میں اس میں ارننگ کم ہے لیکن سرچ والیوم ریزنیبل ہے اور ماڈریٹلی کمپیٹیٹیو ہے۔ تو اب ہم اس کو جا کے دیکھتے ہیں۔ اس میں $2000 والی سیل ہو رہی ہیں بکس، یہ $7000 والی بھی ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو انلیش کیٹیگریز کا اس کا ٹیب ہے، جب اس پہ کلک کرتے تو یہ جو تمام جو بکس ابھی نظر آ رہی ہیں ان جن کیٹیگری میں انلسٹڈ ہیں وہ ہمیں یہ دکھائے گا۔ تو ہم جب انلیش کیٹیگریز کرتے ہیں تو یہ سارا ڈیٹا آ جاتا ہے، لیکن میں اس کو سارٹ کروں گا کہ جہاں پہ کم سے کم سیل میں ہم 10ویں نمبر تک کم از کم پہنچ سکے۔ اب یہ بک مجھے نہیں پتا کہ کون سی بک یہاں پہ پارک اینڈ ریکریشن میں رجسٹر ہوئی ہے۔ اس میں صرف ہم اگر ایک کتاب سیل کریں پر ڈے تو ہم اس کی ٹاپ 10 میں آ سکتے ہیں، اور اگر 2 کتابیں سیل کریں تو نمبر 1 پہ بھی آ سکتے ہیں، بیسٹ سیلر بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے چیز ضروری دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ اور پارک اینڈ ریکریشن کے سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ ہم جو سرچ کرتے ہیں اسپورٹس لیڈرشپ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ دوسرے اس میں ہم انسائٹس جا کے دیکھتے ہیں۔ جب ہم انسائٹس اس کی کھولتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں دا کیٹیگری ایز ریلیٹیولی فلیٹ گروتھ، جو پچھلی دفعہ بھی تھا، 4% ہے، اینڈ رینکس امانگ دا اسمالسٹ آف امیزون کیٹیگریز ان ٹرمز آف سیل۔ ایکسپیکٹ لو کمپٹیشن میکنگ اٹ ایزیئر ایز ٹو رینک ایز بیسٹ سیلر۔ دس کیٹیگری از ہائی ویریشن اینڈ اونلی فیو بیسٹ سیلرز مائٹ بی ڈرائیونگ اٹس گروتھ اسٹیٹسٹکس۔ تو آپ نے جب بھی نیچ ریسرچ کرنی ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈی پبلشر کی پرائس بھی جو ہے وہ $15 ہے، اور ایوریج پبلشر کی جو پرائس ہے وہ 68% ہے۔ اس میں 60% بڑے پبلشرز بھی موجود ہیں۔ ایوریج ریٹنگ جو ہے وہ 4.3 ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے چانس ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، اس میں جولائی میں صرف 25 سیلز ہیں، جون میں 25 سیلز ہیں، نمبر آف سیل مئی میں بھی 25 ہے۔ تو یہ تو اگرچہ کیٹیگری میں اس میں کمپٹیشن کم ہے لیکن اس میں سیلز بھی بہت کم ہو رہی ہے۔ اب ہم اس سے ریلیٹڈ کیٹیگریز بھی جا کے دیکھ لیں اگر، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں سے آپ کو کوئی اچھی کیٹیگری مل رہی ہے جس پہ آپ فوکس کر سکیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ دیا ہوا ہے کنڈل بک، نان فکشن، منی انڈسٹریز، پارک اینڈ ریکریشن مینجمنٹ۔ یہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آپ اس میں کتاب رینک ضرور کروا سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کبھی اس طرح کی کیٹیگری میں اپنی بک کو رجسٹر کریں۔ اگر زیادہ کمپیٹیٹیو ہے تو مت جائیں، اگر لیسٹ کمپیٹیٹیو ہے تو شروع کے لیے ٹھیک ہے، لیکن بعد میں آپ کو کہیں اور بھی رجسٹر کرنا پڑے گا۔ اور یہ دیکھیں کتابیں، یہ جو 3 ہیں، یہ کوئی 10 سال پرانی کتاب ہے، یہ کوئی 7 سال پرانی کتاب ہے، یہ کوئی 20 سال پرانی کتاب ہے۔ تو جو پرانی کتابیں ہوتی ہیں ان میں لائکلی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں بالکل نئی، اب یہ دیکھیں اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ گیم، یہ بالکل نئی ریلیز ہوئی ہے اور یہ $13,000 ارن کر رہی ہے۔ تو اس کتاب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کوچنگ ساکر سے ریلیٹڈ بک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں رینک کروایا ہوا ہے، اور یہاں پہ پبلشر کا نمبر بھی جو بڑے ہیں وہ 28% ہے۔ اس کی انسائٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ 165 نمبر سیل، یہ اچھا نمبر آف سیلز ہے۔ اس میں ایکسپیکٹ لو کمپٹیشن جو کہ گرین ہے، دا کیٹیگری از ہائی ویریشن، اونلی فیو بیسٹ سیلر مائٹ بی ڈرائیونگ دا سیلز۔ تو اس طرح آپ انالیسس کر سکتے ہیں جو آپ کی پہلے سے ہی مارکیٹ موجود ہے، جو آپ انٹینڈڈ مارکیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اسپورٹس لیڈرشپ کے بعد میں نے دوبارہ سرچ کیا اب یہ والا جو کی ورڈ یہاں سے ملا تھا مجھے، اسپورٹس لیڈرشپ بکس، اس کو میں نے جب ڈالا تو اس میں مجھے یہ 2 اور کی ورڈ مل گئے۔ ایک تو وہی تھا پہلے والا، اب اسپورٹس لیڈرشپ بک فار ٹینز، اس میں کمپٹیشن بہت کم ہے لیکن امیزون کا سرچ والیوم بھی بہت کم ہے۔ اب میں نے ایک اور کی ورڈ سرچ کیا، لیڈرشپ بکس فار ٹینز، یہ مجھے کچھ بہتر لگ رہی ہے کہ اس میں ارننگ بھی ہے، ریزنیبل والیوم بھی ہے،
اور کمپٹیٹیو اسکور بھی بہت کم ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اس میں دکھاتا ہے ہمیں جب کمپٹیشن انالائز کرتے ہیں. اس میں ایک کتاب یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹین شین کووی کی بہت جو ہے وہ شان کووی کی بڑی مشہور بک ہے. لیڈرشپ فار ٹینز یہ نئی کچھ ریلیز ہوئی ہے, سال سے کم ہوا ہے اس کو. یہ ایک اور ہے ماسٹرنگ لیڈرشپ اسکلز فار ٹین. تو اب ہم اس کو ان کتابوں کو بھی ویسے دیکھ سکتے ہیں جا کے, لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی کیٹیگریز کون سی. اس میں کوئی خاص مجھے نظر نہیں ہے. میں اب انلیش کیٹیگریز کرتا ہوں. میں سارے بکس کی کیٹیگریز دیکھنا چاہتا ہوں. اور اب میں نے سارٹ کیا ہے. اب یہ بیس بال کوچنگ پہ آ گیا. کالج اینڈ یونیورسٹی سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. 7% پبلشرز ہیں صرف. 2 سیلز ہمیں چاہیے ٹاپ 10 میں آنے کے لیے. تو جب بھی آپ یہ سرچ کریں گے, دیکھیں ہمیشہ سے ٹریڈ آف ہوگا. یا آپ کو سرچ والیوم زیادہ ملے گا تو کمپٹیشن بھی زیادہ ملے گا. اگر آپ کو سرچ والیوم کم ملے گا تو کمپٹیشن بھی کم ہوگا, تو سیلز بھی کم ہوگی. تو یہ ایک ٹریڈ آف ہوتا ہے جو کہ چاہے آپ نیش ریسرچ کر رہے ہیں, چاہے آپ اپنی کتاب کو خود پبلش کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو دینا پڑتا ہے اتنا اس کو الاؤنس. کوئی بھی ایسی کیٹیگری جو سافٹ ویئر ہم یوز کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں اویلیبل ہے اور کوئی نہ کوئی اس کو سرچ کر رہا ہے. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو ایسی کیٹیگری مل جائے گی جس میں اچھا سیلز والیوم بھی ہوگا, جس میں سرچ والیوم بھی اچھا ہوگا اور کمپٹیشن بھی کم ہوگا, تو اتنا زیادہ کوئنسیڈنس ہوتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ٹریڈ آف کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں پہلے ہو سکتا ہے اسپورٹس لیڈرشپ فار ٹینز میں جاؤں, اس کے بعد اگلے سٹیپ میں جا کے اس کو اس پہ جا سکتا ہوں کمپیٹیٹیو والی میں اسپورٹس لیڈرشپ میں. آپ جب بھی کریں گے انالیسز, آپ اپنے کمپیٹیٹرز کی بکس بھی چیک کریں جا کے. اور جب میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی پہ دکھاؤں گا کہ میں کس طرح چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرتا ہوں, کیونکہ ضروری نہیں کہ اگر ایک کتاب بہت اچھی ہے. اب یہ دیکھیں یہ کتاب ایملی سی فاکس کی, اس کی 23 ریٹنگز دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اچھی بیسٹ سیلنگ بکس ہیں ان کی ریٹنگز بھی آپ جو 1 سٹار اگر کوئی ہے وہ جا کے پڑھیں. نارملی 1 سٹار اور 2 سٹار پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کیا گیپ ہے اس میں. اور جب وہ گیپ آپ کو ریکگنائز ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. آپ اس پہ بیس کر کے اپنا پلان کر سکتے ہیں. تو ابھی انلیش کیٹیگری والا کام اس پہ یہاں پہ چل نہیں رہا. میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں, شاید اگر کھل جائے جو ہم ایک کیٹیگری دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ جو سٹیپس آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ اسینشیل ہیں, لیکن یہ کوئی اور اگر کسی سے آپ ٹریننگ لیں گے, کوئی اور کہے گا وہ کچھ اور بتائے گا. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں اپنے ایکسپیرینسز سے بتا رہا ہوں. نیش انالیسز اور اس کی سلیکشن, اور یہ کام بہت تیزی سے ہونے والا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو لوگ پہلے سے ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی تیار بیٹھے ہوں گے کہ وہ بھی یہ کی ورڈ ڈھونڈ سکتے ہیں. اب وہ کی ورڈ آپ سے پہلے بک لانچ کر دے اور اچھی مارکیٹنگ کر لے تو پھر آپ کا اسکوپ چینج ہو جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بک اس طرح لانچ کریں یا آپ ایسا کی ورڈ یا نیچ سلیکٹ کریں جس میں ٹریڈ آفس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سوٹ کرتا ہے. ادروائز تو کوئی آپشن نہیں ہے ایسا کہ جس میں سب کچھ ہی ٹک ہو جائے, ساری چیزیں ہی ٹھیک ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میں نے بہت سے ایسے آتھرس کو دیکھا یا پبلشر کو, وہ اتنے آبسیسڈ ہوتے ہیں کہ صحیح کی ورڈ ملنا ہے, وہ کتاب ہی پبلش نہیں کرتے جب تک ان کو صحیح کی ورڈ نہیں ملے. تو جو بھی آپ کو کی ورڈ ملے گا اس کا کوئی نہ کوئی کمپیٹیٹر ہوگا, اس کی کوئی نہ کوئی مارکیٹ گیپ ہوگے, اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہوگا کہ آپ اس سے بہتر کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں. جس طرح تمام ای کامرس میں یا جو آج کل آن لائن مارکیٹنگ ہے, آپ نے نئی چیز نہیں کریٹ کرنی, آپ نے جو ایگزسٹنگ ہے اس سے بہتر کریٹ کرنی ہے. تو یہ جو ٹولز ہیں, پبلشر راکٹ ہے, ہیلیم 10 ہے. میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ہیلیم 10 دکھاؤں گا. پبلشر راکٹ کو اس کی ویڈیوز اس کے اندر ہی دی ہوئی ہیں جو ڈیٹیل میں ہیں, آپ وہ دیکھیں, اس سے سیکھیں, اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, کرتے رہیں. تو جب آپ کو یہ اچیو ہو جائے گا, آپ سمجھیں گے کہ یہ میں نے یہ ڈھونڈ لیا کی ورڈ, تو اس کو ہیلیم 10 سے بھی ضرور ویریفائی کر لیں, تاکہ 2 کم از کم سافٹ ویئر ہوں جس میں آپ کو پتہ ہو. اس پہ پبلشر راکٹ اگرچہ بہت اچھا سافٹ ویئر ہے, لیکن یہ 1 ڈائمینشنل دے رہا ہے کہ ایک سرچ والیوم دے رہا ہے, آپ کو اس کا ہسٹوریکل ٹرینڈ نہیں پتہ, آپ کو اس کو ہسٹری نہیں پتہ. کئی دفعہ ضروری ہوتا ہے ہسٹوریکل ٹرینڈ دکھنا, کیونکہ اگر وہ ڈیکلائن کی طرف ہے تو اس وقت کتاب لانچ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ کو وہ والی
کی ورڈ دیکھنا ہے جس میں سرچ والیوم اپورڈ ٹرینڈ شو کرو. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم ہیلیم 10 کے بارے میں بات کریں گے. پبلشر راکٹ کے سلسلے میں اس کی ویڈیوز بڑی ڈیٹیلڈ ہیں, آپ ضرور جا کے دیکھیں. اس پہ کوئی سائنس نہیں ہے, آپ اس کو سیکھیں اور یہ اسینشیل ٹول ہے آپ کی پبلشنگ کے لیے یا آتھر کے لیے. تھینک یو.